السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باب ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پارلیمانی کمیٹی برائے نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ ہوئی آج سے 2 دن پہلے، اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ نے اے پی ایس سانحہ اے پی ایس کے شہداء جو ہیں اس پہ 100 موٹو لیا تھا، اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو طلب کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی برائے نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں 2 بڑے اہم ایشوز جو تھے وہ ڈسکس ہوئے تھے۔ ایک ایشو ٹی ایل پی کا تھا اور دوسرا ایشو ٹی ٹی پی کی تھا، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ تھا، اس حوالے سے اس پہ ڈسکشن ہوئی۔ اس پر نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور دوسرے جو اعلیٰ فوجی افسران تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی، انہوں نے اس کمیٹی کے جو شرکاء تھے جس میں بلاول بھٹو زرداری تھے، شہباز شریف تھے، حکومتی وزراء تھے، ان کو بریف کیا ٹی ایل پی کے حوالے سے، اور جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مجوزہ مذاکرات جاری ہیں ان حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ ان دونوں ایشوز پہ جو بریفنگ تھی اس کے بعد میڈیا میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ میں آج کا ڈان پڑھ رہا تھا، آج ڈان میں 2 بڑے اہم آرٹیکلز تھے، ایک فہد حسین صاحب کا تھا اور دوسرا زاہد حسین صاحب کا تھا۔ اس کے علاوہ بے تحاشا چینلز پر بے تحاشا اس ایشو پہ ڈیبیٹ کی گئی۔ آج چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار نے اے پی ایس سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے 100 موٹو نوٹس تھا، اس پر پرائم منسٹر عمران خان کو طلب کیا۔ عمران خان آئے اور ان سے جو بات کی گئی اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ تھا ان دونوں کو ڈسکس کیا گیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ٹی ایل پی کا جو لانگ مارچ تھا اس میں جو 9 پولیس والے ہلاک ہوئے یا شہید ہوئے یا جاں بحق ہوئے، ان کی جانوں کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ بھی جسٹس قاضی امین جو تھے، جو سپریم کورٹ کے آج کے 3 رکنی بینچ میں شامل تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنا ہے کہ حکومت آج کل کسی ایک گروہ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ڈیل ہوئی، اس کی جو ڈیل ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اس کے کاغذات ابھی سامنے نہیں آئے کہ اصل میں ڈیل کے کون سے نکات ہیں جن پر ڈیل کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا مذاکرات کر رہی ہے اس کی بھی صرف یہی ڈیٹیل ہے کہ فواد چودھری نے اس کی تصدیق کی کہ گورنمنٹ اس کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، اور یہ نہیں بتایا گیا کون مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اشارہ یہی کہ وہ ہماری ایجنسیز ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے آج بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے 80,000 پاکستانیوں کو شہید کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب بار بار جو چیز سامنے آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا میں بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ٹی ٹی پی کو اور ٹی ایل پی کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا گیا ہے، یعنی کہ ٹی ایل پی بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس طرح سے ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ فہد حسین صاحب جو انہوں نے آج آرٹیکل لکھا اس میں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ پرائم منسٹر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ٹی ایل پی کے خلاف ایکشن لینا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس دن نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں آرمی چیف نے یہ بریفنگ دی کہ جناب انہوں نے پھر حکومت کو یہ بتایا کہ لال مسجد پہ جو آپریشن کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ماڈل ٹاؤن میں جو آپریشن کیا گیا اس کے کیا کانسیکوینسز سامنے آئے، اور اگر یہ آپریشن کیا جاتا ہے ٹی ایل پی کے خلاف تو اس کے کیا کانسیکوینسز سامنے آئیں گے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پہلی جو پرائم منسٹر نے کیبنٹ میٹنگ چیئر کی سعودی عرب آنے کے بعد، اس وقت تو وہ بڑے کلیئر تھے کہ جناب ٹی ایل پی کے خلاف ایک سخت آپریشن ہونا چاہیے، اور دوسری جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کے چند دن کے بعد اس میں ان کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک آرمی چیف جو تھے مفتی منیب الرحمان کے کہنے پر انٹروین کر چکے تھے، اور وہ جو مجوزہ آپریشن تھا جو ٹی ایل پی کے ورکر کے خلاف کرنا تھا اس کو انہوں نے ٹائملی رکوایا کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ آج میں تھوڑا سا ڈسکس یہ کروں گا کہ یہ جو بار بار میڈیا کے اندر اس چیز کا کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی ایک ہی طرح کی پارٹیز ہیں، دونوں دہشت گرد ہیں، دونوں کالعدم ہیں، تو گورنمنٹ ان کے خلاف نرمی نہ دکھائے۔ مگر آج زاہد حسین صاحب جو ہیں وہ تو بڑا انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جناب ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی جو ہے ان کے سامنے گورنمنٹ جو ہے اس کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین،
پہلے بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی، تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ ابھی تک اس جماعت نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں، اس میں ثانیہ اے پی ایس جو ہے وہ بھی شامل ہے، جس میں تقریباً 144 بچے شہید ہوئے، 150 کے قریب ٹوٹل لوگ شہید ہوئے۔ اس میں 14 دہشت گرد تھے، کچھ مارے گئے، کچھ کو بعد میں پھانسیاں ہوئیں۔ اس پر ایک کمیشن بٹھایا گیا، کمیشن نے اپنی 144 صفحے کی رپورٹ دی، اس رپورٹ پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ بقول پرائم منسٹر کے ابھی تک امپلیمنٹ ہو گیا ہے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ جناب ایک والدین جو ہیں وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں، بچوں کے والدین جو ہیں وہ اس جو ایکشن ہوا ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں، وہ اس پہ کنکریٹ ایکشن چاہ رہے ہیں کہ کون سے ایسے بڑے لوگ اس میں شامل تھے جن کی نااہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا۔ اب ٹی ٹی پی، ثانیہ اے پی ایس، ٹی ٹی پی سی پیک کے حوالے سے جتنی بھی دہشت گرد کارروائیاں ہوئی ہیں، چائنیز کو جو مارا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مساجد، امام بارگاہ، مزارات، پبلک پلیسز پر جتنے بھی جس میں آرم فورسز کے جو جوان اور اس کے ساتھ ان کے آفیسر جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں شہید ہوئے، اربوں خربوں ڈالر کی پاکستان کو اکانومی کو نقصان پہنچا۔ ایک طرف وہ ٹی ٹی پی ہے، دوسری طرف ٹی ٹی پی جو ہے نہ وہ آپ کو وہ را کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، ٹی ٹی پی جو ہے وہ موساد کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، ان کے پے رول پہ ہے، ان سے پیسے لیتی ہے، افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہے۔ ماضی میں بے تحاشا جب بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا تھا اس کی وہ ذمہ داری اوپنلی قبول کرتے تھے۔ اس سے کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان کو اسلحہ بھی دیتا ہے، بھارت ان کو پیسے بھی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ این ڈی ایس جو تھی وہ ان کو گائیڈ کرتی رہی ہے، وہ ان کی پشتنائی کرتی رہی ہے، پچھلی جو افغان گورنمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب واپس سینیریو بدل گیا ہے، طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے، ٹی ٹی پی جو ہے اب وہ اس طرح کمزور ہو چکی ہے، انڈیا کی پینیٹریشن اس طرح سے ہے نہیں ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کے خلاف ایکشن ہو، ہماری گورنمنٹ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ اب آ جائیں ٹی ایل پی کی طرف۔ ٹی ایل پی جو تھی یہ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان ایک جماعت تھی جس کا واحد جو مقصد تھا وہ تھا ناموس رسالت، صرف وہ اسی پہ اس کی کنسنٹریشن اسی پہ تھی۔ مغرب میں جو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر جو توہین رسالت کی جاتی رہی ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ فرانس کی گورنمنٹ نے جس نے توہین رسالت کی، جس نے اس طرح کے ناموس رسالت کے خلاف خاکے بنائے، اس کے خلاف یہاں پر احتجاج کیا گیا اور یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ حکومت فرانسیسی گورنمنٹ کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کرے، ان کا جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو یہاں سے ملک بدر کیا جائے۔ اس کے بعد حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے جس میں گورنمنٹ اس چیز سے اتفاق کرتی ہے کہ جناب ہم اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی ساری لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس میں ان کے جو ہیڈ ہیں سعد رضوی صاحب ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے، ورکرز پہ پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں، ورکرز کو رہا کر لیا جاتا ہے، جس کے خلاف ٹی ٹی پی ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے لاہور سے اسلام آباد۔ نہ وہ آئین پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں، نہ وہ ریاست پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، نہ وہ حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شریعت لاگو کی جائے، وہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن لے کے آئیں گے، اس پر ڈیبیٹ کرائیں گے، اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا وہ تحریک لبیک پاکستان کو منظور ہوگا۔ لیکن جب گورنمنٹ فائنل کر لیتی ہے اس کے بعد اسے بھاگ جاتی ہے اور ان کی ساری لیڈرشپ کو گرفتار کر لیتی ہے، جس کے خلاف وہ لانگ مارچ کرتے ہیں۔ اس میں حکومت جو ہے پہلے مذاکرات کرتی ہے، مذاکرات میں حکومت نیم دلی سے مذاکرات کرتی ہے، ان کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتی۔ 10 دن جو ہے یہ گیم جاری رہتی ہے، وہ یہاں سے لاہور سے نکلتے ہیں، وہ گوجرانوالہ تک پہنچ جاتے ہیں، وزیر آباد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس دوران 5-6 پولیس والے بھی اپنی جانوں سے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 6-7 مظاہرین جو ہیں وہ بھی اپنی جانوں سے جاتے ہیں۔ 12-14 لوگ جو اس میں اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو نقصان ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ساری گورنمنٹ کنسیڈ کر لیتی ہے، مان لیتی ہے، اس میں 50% چیزوں پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ جو ورکرز ہیں وہ پرامن طریقے سے واپس آ جاتے ہیں۔
اس میں کہیں ایک جگہ بھی انہوں نے اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا. انہوں نے کسی دکان کو نہیں توڑا, انہوں نے کسی پل کو نہیں توڑا, انہوں نے لوگوں کے گھروں پر حملے نہیں کیے, انہوں نے کوئی بم نہیں پھوڑے, انہوں نے کسی اسکول پہ اٹیک نہیں کیا, انہوں نے کسی حکومتی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. ہاں, سڑکیں روکی جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو تنگی ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ نے خود پینک کریٹ کر دیا, جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کر دیے گئے, پولیس والوں کو بے تحاشا ڈپلوائے کیا گیا, اندھا دھند ان پہ گیس آنسو گیس چلائی گئی, اور اس سے تھوڑے بہت کلیش پیدا ہوئے, اور ان کلیشز کے نتیجے میں دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا, اور الٹیمیٹلی وہ بھی ہمارے بچے تھے, وہ بھی ہمارے بچے تھے. تو ناظرین, یہ جو سارا سینیریو ہے, اس میں ٹی ایل پی کا اگر آپ موازنہ کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہے. ٹی ایل پی نے کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچایا, ٹی ایل پی نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرے. بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اس سے وہ بھاگ گئی. اگر بھاگ گئی ہے تو وہ ان کی جو لیڈرشپ پکڑی ہے اس کو چھوڑ دیں, ان کو جو کالعدم غلط طریقے سے قرار دیا ہے اس کو واپس لے لیں. اس کے بعد ان کے جو ورکر ان سے پرچے واپس لے لیے جائیں, اور ان کو بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی طرح کام کرنے کی اجازت دی جائے, ان کو بھی مین اسٹریم میں لایا جائے. اگر ٹی ایل پی نے جو کام کیا ہے وہی اس سے کئی گنا آگے کام تو عمران خان خود کر چکے ہیں. انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا, انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک کیا, انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ اٹیک کیا, انہوں نے پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ اٹیک کیا. تو یہ جو سارا کچھ کیا تھا وہ جائز, اور ٹی ایل پی نے جو کیا وہ ناجائز. اور پھر ٹی ایل پی کو اگر ان وجوہات کی بنا پر آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ملانا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی اس سے ملایا جائے. پی ٹی آئی نے اس سے زیادہ ریاست کو ریٹ کو چیلنج کیا تھا, پھر وہ بھی جو ہے ٹی ایل پی کے ساتھ ملائی جائے. میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کہ جو چیزیں آپ کو پسند آئیں وہ ٹھیک ہے, جو آپ کو پسند نہ آئیں وہ غلط ہیں. تو میرا صرف آج جو یہ میں نے پروگرام کیا ہے, یہ جو میں کر رہا ہوں, اس کا صرف ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو ٹی ایل پی کے ساتھ بلایا جا رہا ہے یہ زیادتی ہے, یہ افسوسناک ہے. ٹی ایل پی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جائے کہ انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تھا, انہوں نے ریاست کو توڑنے کی کوشش کی, جس طرح سے انہوں نے غیر ملکی ہاتھوں میں کھیلے, جس طرح سے ٹی ٹی پی کھیلی. تو ناظرین, ٹی ٹی پی کو ایک دہشت گرد جماعت ہے, تھی, رہے گی. اس کے ساتھ مذاکرات جائز, ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ناجائز. ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ آپ نے وار آن ٹیرر لڑی, آپ نے ضد الفساد آپ نے اس کے ساتھ کیا, وہ آپ کے خلاف انہوں نے پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھایا. پاکستان میں دہشت گردی کی ٹی ایل پی کا تو ایسا کوئی چارج نہیں ہے, نہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا نہ دہشت گردی کی. تو میں صرف میڈیا کے ان لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بار بار ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کا موازنہ کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے. اگر موازنہ کرنا ہے تو پھر ٹھیک کیا جائے, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ٹی ایل پی کیا ہے اور ٹی ٹی پی کیا ہے, ٹی ایل پی نے کیا کیا اور ٹی ٹی پی نے کیا کیا, ٹی ایل پی نے کون سا ایسا کام نہیں کیا جو ٹی ٹی پی نے نہیں کیا. تو ناظرین, اس کے ساتھ میں اپنا جو پروگرام ہے اس کو وائنڈ اپ کروں گا, اس امید کے ساتھ کہ آپ کو مزید لیٹسٹ اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.